وہ لوگ اس وقت ریکجاوک کی خوبصورت سڑک پر تھے جہاں پر بہت بڑا بازار تھا۔ ٹہنگ، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سارا بازار ہی بند تھا، تقریباً کوئی دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ٹہنگ اسے اپنے ساتھ ایک بوتیک کے اندر لایا تھا۔ ٹہنگ نے وہاں کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے کچھ پوچھا اور اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور کہیں کا راستہ بتایا۔ ٹہنگ ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بھی بنا اس سے کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلتی گئی۔ سنو، اس روم کے اندر جاؤ، یہ لڑکی تمہیں ڈریس دکھائے گی، تمہیں وہ ڈریس پہن کر باہر آنا ہے، اس نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھ کر وائن بنا کچھ پوچھے اس لڑکی کے ساتھ اندر جانے لگی۔ لڑکی نے اسے سرخ رنگ کا فراک نما ڈریس دکھایا۔ دیکھنے والا بآسانی اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ لڑکی کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، شاید وہ لڑکی بھی یہ بات جانتی تھی، اس لیے صرف اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، اس کے بازو نہیں ہیں، مجھے ٹہنگ سے بات کرنی ہے، وائن نے اس لڑکی سے کہا، جبکہ وہ لڑکی بنا اس کی بات سمجھے مسکرائے جا رہی تھی۔ دیکھیے، مسکرانا بند کریں، مجھے میرے شوہر سے بات کرنی ہے، پلیز انہیں بلا دیں۔ اس بار وائن نے تفصیل سے کہا، لیکن وہ لڑکی پھر بھی پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ جیسے اسے صرف مسکرانے کے ہی پیسے ملتے تھے۔ وہ لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی، لیکن اب ٹہنگ یہاں پر نہیں تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ وہ خود سے سوال کرتی واپس اندر آ گئی۔ اب کیا کروں؟ اگر ٹہنگ واپس آ گئے تو مجھ پر غصہ ہوں گے۔ پہن لوں؟ اس کے اوپر بھی شال لے لوں گی، اور ویسے بھی ٹہنگ نے بتایا تھا کہ یہاں پر مجھے اچھے کپڑے نہیں ملیں گے۔ ویسے بھی یہ فراک کتنی خوبصورت ہے، صرف بازو ہی تو نہیں ہے نا، اور ٹہنگ نے دیکھ کر ہی خریدا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے ڈریس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پہننے چلی گئی۔ ڈریس پہن کر واپس نکلی، ہاتھ میں اپنی شال تھی۔ وہ اپنے بے لباس بازوؤں کو شال سے ڈھکنے لگی۔ اس نے خود کو شال سے اس طرح کور کیا کہ وہ کہیں سے بھی بے لباس نہ ہو۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو ٹہنگ تیار 3 پیس سوٹ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کالے رنگ کا سوٹ جس میں اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی تھی، وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم کور کر لو گی، اس نے وائن کی شال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیسا لگا ڈریس؟ اس نے اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ اچھا ہے، لیکن سلیو لیس، وائن نے منہ بنا کر جواب دیا تو ٹہنگ کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ کوئی بات نہیں بیبی، وہاں تمہیں میرے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ ٹہنگ، میں ان ہائی ہیلز میں ٹھیک سے چل نہیں پا رہی، اس نے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جو کہ اس لڑکی نے اس کی ڈریس کے ساتھ میچنگ اس کے پیروں کے قریب رکھے تھے۔ میں اٹھا کر لے چلوں؟ وہ شرارت سے رکا تھا۔ نہیں، میں چل سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ٹہنگ سچ میں اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور بری طرح لڑکھڑائی۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ٹہنگ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ شرم کے مارے وائن اپنی نگاہیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ٹہنگ، لوگ دیکھ رہے ہیں، پلیز مجھے نیچے اتاریں۔ نہیں وائن، یہاں کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ان سب باتوں سے، اور دوسری بات تم میری بیوی ہو، میں جو چاہے کروں، وہ کہتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھا۔ اور آ کر واپس اسے گاڑی میں بٹھایا۔ وائن نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے جلدی سے اپنی سائڈ کا دروازہ بند کیا۔ ٹہنگ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بتاتے کیوں نہیں مجھے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگی۔
وہاں جہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو۔ اب ایک دم چپ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ڈرائیونگ کے دوران بات کرنا بالکل پسند نہیں۔ وہ سختی سے کہتا ہوا اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ وائن سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موندنے لگی۔ خبردار وائن، سونا مت، تمہاری نیندوں کا کچھ کرنا پڑے گا، وہ اسے وارن کرتے ہوئے بولا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد ٹہنگ نے اندھیرے میں گاڑی روک دی۔ چلو آؤ وائن، وہ اسے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن اس اندھیرے سڑک پر وہ دونوں کہاں جاتے؟ یہاں تو صرف جنگل تھا، وہ بھی برف سے ڈھکا ہوا، یا جنگل سے نکلتی ہوئی شاید ایک سڑک۔ ٹہنگ، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اندھیرے میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ کیونکہ آج میں تم سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نے ان کے بالکل ٹھیک جواب دیے تو میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے چلوں گا، اور اگر نہیں تو تمہیں یہیں جنگل میں چھوڑ دوں گا۔ وہ بالکل سیریس موڈ میں بول رہا تھا۔ اگر ہمت ہے تو چھوڑ کر دکھائیں، مجھے پتہ ہے آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں آپ سے دور چلی گئی تو یہاں کی سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھومیں گے آپ۔ کیا دعویٰ تھا؟ وہ کچھ ہی دنوں میں سمجھ چکی تھی کہ ٹہنگ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ وائن، اس نے جذبات کی شدت سے اس کا نام پکارا تھا۔ وائن سوالیہ انداز سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو، آئی لو یو سو مچ۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو تم۔ اگر تم مجھ سے دور ہوئی نا تو میں واقعی ان سڑکوں پر پاگلوں کی طرح گھوموں گا۔ فی الحال تو تم نے میرا پاگل پن دیکھا ہی نہیں۔ میں سچ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھ سے کبھی دور تو نہیں جاؤ گی نا؟ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال وہ بار بار اس سے کیوں پوچھ رہا ہے۔ جبکہ وہ یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ اگر وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرے گی تو وہ اسے دوسری دنیا سے بھی ڈھونڈ نکالے گا۔ ٹہنگ، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور اگر جاؤں گی بھی تو کہاں جاؤں گی؟ آپ کے علاوہ ہے ہی کون میرا؟ وہ گاڑی سے نکل کر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگی۔ اچھا بتاؤ، کتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ کرتی بھی ہو کہ نہیں؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے ساتھ چلتے ہوئے کہنے لگا۔ ٹہنگ، آپ میری ہر بات میں شامل ہیں، آپ میری ہر سانس میں شامل ہیں، ہر نماز کے بعد کی دعا ہیں آپ۔ میں خود بھی نہیں جانتی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں۔ ٹہنگ، آپ میرے لیے میرا سب کچھ ہیں۔ اب آپ اسے میری محبت کہہ لیں یا کچھ اور۔ لیکن آپ سے زیادہ عزیز مجھے اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ جب آپ صبح کام پر جاتے ہیں تو میں سارا دن آپ کا انتظار کرتی ہوں۔ اور پھر جب آپ واپس آ کر، وہ شرمائی تھی، ٹہنگ کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ وہ اپنے شوہر کے سامنے اپنے ہی شوہر کے سارے دن کی بے تابیاں بیان نہیں کر پاتی تھی۔ جانتی ہو وائن، میری ماں کہا کرتی تھی، اگر کسی شخص کی محبت آپ کی ہر نماز کی دعا بن جائے تو سمجھ لو وہ محبت عشق بن کر آپ کی روح میں اتر چکی ہے۔ میں تمہاری روح میں اترنا چاہتا ہوں وائن، اندھیرے میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جبکہ وائن کے وجود کو اس نے اپنے آپ میں چھپایا ہوا تھا۔ آپ کتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے، بتائیں مجھے، وائن نے پوچھا۔ محبت؟ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ تم میرا عین ہو، تم میرا شین ہو، تم میرا خوف ہو۔
وائن ٹہنگ کے دل سے روح میں اترا ہوا عشق ہے۔ وائن کی آنکھوں سے بےتاب آنسو چھلکے۔ وائن، تم میری زندگی میں آئی ہوئی پہلی خوشی ہو۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں اتنا خوش قسمت انسان ہوں کہ مجھے تم جیسی لڑکی ملے گی۔ وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگائے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، جبکہ آہستہ آہستہ یہ سفر ابھی جاری تھا۔ ٹہنگ آہستہ آہستہ کہتا اسے اپنے ساتھ لیے کہیں جا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر وائن کو تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ ان کی گاڑی کہیں پیچھے چھوٹ چکی تھی۔ دیکھا تو سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے اندر کی لائٹس جل رہی تھیں۔